السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا ہماری آج کی مجلس میں۔ آج کی مجلس میں ہم بیان کریں گے ان چیزوں کے بارے میں جن سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگتی ہے، کہ بھولنے کی بیماری کیوں پیدا ہوتی ہے، انسان کو کیوں لگتی ہے، اور ایسے کیا اسباب ہیں جن سے بچ کر کے ہم اس بھولنے جیسی بڑی بیماری سے بچ سکتے ہیں، ہمیشہ کے لیے نجات پا سکتے ہیں، اور وہ کیا چیزیں اور کیا باتیں ہیں جن کو اپنانے سے ہم ساری زندگی کے لیے اپنے ذہن کو چست و چالاک اور ذہین اور تیز بنا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے جانتے ہیں وہ 29 چیزیں ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے، جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے دیکھنے سے ایک نسیان یعنی بھولنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور بعض ایسی چیزیں ہیں جن کے سننے سے بھولنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور بعض ایسی چیزیں ہیں جن کے کھانے سے وہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو بہرحال آج ہم ان چیزوں کے بارے میں جانیں گے، وہ 29 چیزیں ہیں جن سے ہمیں لازمی بچنا چاہیے، جن سے بچ کر کے ہم اپنے ذہن کو تیز اور چست و چالاک اور ذہین اور تیز بنا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے جانتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں کہ وہ چیزیں کیا ہیں۔ تو آئیے ناظرین جانتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جن کو اختیار کرنے سے انسان کا ذہن غبی، کند اور کمزور اور سست ہو جاتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی بات بھی اس کے یاد نہیں رہ پاتی، اور جن سے بچ کر کے انسان کا ذہن حشاش بشاش ہو جاتا ہے اور خوش و خرم ہو جاتا ہے۔ انسان کے ذہن کے اندر چستی اور چالاکی اور تیزی آ جاتی ہے۔ تو آئیے ان چیزوں کے بارے میں ترتیب سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے نمبر 1، قبرستان میں قرآن کریم بلند آواز سے پڑھنے سے انسان کے اندر دماغ کی کمزوری پیدا ہوتی ہے، بھولنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، جوں یا کھٹمل کو زندہ چھوڑ دینے سے۔ نمبر 3، عورتوں کے درمیان راستہ چلنے سے۔ نمبر 4، ہرا دھنیا زیادہ کھانے سے۔ نمبر 5، کھٹا سیب یا کھٹائی کھانے سے۔ نمبر 6، چوہے کا جھوڑا استعمال کرنے سے۔ نمبر 7، ٹھہرے ہوئے پانی سے استنجا کرنے سے۔ نمبر 8، مستگی جو ایک بوٹی ہے چبانے سے۔ نمبر 9، دنیاوی رنج و غم کی کثرت سے۔ بعض لوگ دنیاوی رنج و غم بہت زیادہ کرتے ہیں، اس سے بھی بھول کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 10، زیادہ گرم روٹی کھانے سے یا گرم کھانا کھانے سے۔ نمبر 11، دنیاوی معاملات میں زیادہ مشغول ہونے سے۔ نمبر 12، پھانسی لگے ہوئے انسان کو دیکھنے سے یا قبروں پر لکھے ہوئے کتبوں کو پڑھنے سے۔ قبروں کے سرحانے پر جو تحریر لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کو پڑھنے سے بھی بھولنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 13، ناپاکی کی حالت میں کھانا کھانے سے۔ نمبر 14، ہمیشہ سوکھا گوشت کھانے سے۔ نمبر 15، قبرستان میں ہنسی مذاق کرنے سے۔ آج کل دیکھنے میں خوب آتا ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان قبرستان کے اندر کھیلتے ہیں اور ہنسی مذاق کرتے ہیں، اور اس میں کے اندر موبائل کے اندر فحش چیزیں دیکھتے ہیں۔ ان چیزوں کو کرنے سے بھولنے اور نسیان کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 16، پیشاب گھر میں وضو کرنے سے۔ نمبر 17، غسل خانے میں استنجا کرنے سے۔ نمبر 18، لنگی یا پاجامہ کو تکیے کی جگہ استعمال کرنے سے۔ بعض لوگ تکیہ کسی کپڑے کا لگا لیتے ہیں، کرتے یا پاجامے کا تکیہ لگا لیا۔ ان چیزوں کے کرنے سے بھی ذہن کے اندر کمزوری آتی ہے، سستی آتی ہے، غفلت آتی ہے اور ذہن کند ہو جاتا ہے، لہذا ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ نمبر 19، بڑی ناپاکی کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھنے سے۔
بڑی ناپاکی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو وہ غسل کی حاجت ہے اور اس کے باوجود وہ مسلسل آسمان کی جانب دیکھتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 20، چہرہ اور ہاتھوں کو دامن سے پوچھنے سے۔ بعض لوگ وضو کرتے ہیں یا چہرے کو دھوتے ہیں تو وہ اپنے دامن سے ہی اپنے چہرہ پوچھ لیتے ہیں، ان چیزوں سے بھی آدمی کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ نمبر 21، مسجد میں کپڑا جھاڑنے سے۔ نمبر 22، مسجد میں الٹے پیر سے داخل ہونے سے۔ مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے داہنا پیر داخل کریں اور دعا پڑھیں۔ نمبر 23، مسجد سے سیدھے پیر نکلنے سے۔ نمبر 24، شرمگاہ چاہے کسی کی ہو دیکھنے سے۔ نمبر 25، راستے میں یا پھلدار درخت کے نیچے استنجا کرنے سے۔ آج کل اس چیز میں احتیاط نہیں برتی جاتی کہ آدمی رات سفر کر رہا ہوتا ہے، کسی سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب یا استنجا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، کسی سایہ دار درخت کے نیچے خاص طور سے استنجا یا غلاظت وغیرہ نہیں ڈالنی چاہیے اور نہیں استنجا کرنی چاہیے، اس سے بعد مرتبہ انسان کسی دوسری چیزوں کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ نمبر 25، راستے میں یا پھلدار درخت کے نیچے استنجا کرنے سے۔ نمبر 26، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگھا کرنے سے یا اس کو استعمال کرنے سے۔ دیکھیں، شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ہر وہ چیز استعمال کریں جو صحیح سالم ہو، اس کے اندر کوئی کمی نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ کنگھی استعمال کریں، چاہے وہ کتنی پرانی کیوں نہ ہو، اگر وہ اس کے دانتے صحیح ہیں تو آپ خوب شوق سے استعمال کیجئے، شریعت منع نہیں کرتی۔ لیکن اب اگر اس کا دانتا ٹوٹا ہوا ہے، اس کا دانتا اگر ٹوٹا ہوا ہے، آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو اس سے گھر کے اندر بھی پریشانی آئے گی، غربت بھی آتی ہے، بیماری بھی آتی ہے اور ذہن بھی کمزور ہوتا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں۔ نمبر 27، ہاتھوں پر لکھنے سے۔ نمبر 28، ہانڈی میں کھانے سے۔ بعض لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ جس چیز میں کھانا بنتا ہے وہ ہنڈیا ہوتی ہے یا بھگونا ہوتا ہے، اسی میں کھانا شروع کر دیتے ہیں، لہٰذا یہ بھی ایک اچھی چیز نہیں ہے، شریعت نے اس کو منع کیا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ سانن لے، کھانا لے اور اس کو کسی برتن میں اتارے، نکال کر کے تب شوق کے ساتھ کھائیں۔ نمبر 28، ہانڈی میں کھانے سے۔ نمبر 29، گناہوں میں مبتلا ہونے سے۔ تو ناظرین، یہ وہ 29 چیزیں ہوئیں جن سے بچ کر کے ہم اپنے ذہن کو بہت زیادہ تیز، بہت زیادہ چست اور چالاک اور بہت زیادہ ہوشیار اور حشاش بشاش بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان کو اختیار کریں گے، ان سے نہیں بچیں گے، تو پھر ہمارا ذہن انتہائی غبی، کند اور کمزور ہو جائے گا کہ پھر انسان معمولی باتیں یاد رکھنے کے بھی قابل نہیں رہتا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی مجلس۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ان باتوں پر سب عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔